آواز آ رہی ہے؟ ویڈیو کلیئر ہے؟ یہ دونوں چیزیں بتا دیں آپ. آواز دے. ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھیئریز آف پرسنالٹی. تھیئریز آف پرسنالٹی شخصیت کے نظریات ہیں. نظریات شخصیت. جی. تو 3 قسم کے تھیریز ہیں یہاں پر ہمارے پاس. ٹائپ تھیریز ہیں، دوسرا ٹریٹ تھیریز ہیں، اور تیسرا جو ہے یہ اسٹرکچرل تھیریز ہیں. جی. ٹائپ تھیریز کہتے ہیں آدمی کو دیکھتے ہی اس کی ظاہری شکل و شباہت کو دیکھ کر اس کی شخصیت کا پتہ لگانا. جی. کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی فوراً اس کی شکل و شباہت کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر اس کا جو ہے ہائٹ ویٹ اور اس کی شکل و شباہت کو دیکھ کر جو ہے اس کی شخصیت کا اندازہ لگانا، اس کی شخصیت کے بارے میں ایک رائے جو ہے پیش کرنا، یہ ٹائپ تھیریز کا مقصد ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے ظاہری شکل و شباہت. ظاہری شکل و شباہت یہ ٹائپ تھیریز کی بنیاد ہوتی ہے. دیکھیے ٹریٹ تھیریز، ٹریٹ کہتے ہیں اوصاف کو، ٹریٹ کہتے ہیں اوصاف کو. یہ اوصاف کی بنیاد پر یعنی کسی فرد کے اندر پائے جانے والے مختلف قسم کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں، جو خوبیاں، جو اوصاف ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر، اوصاف کی بنیاد پر لوگوں کی درجہ بندی، لوگوں کی شخصیت کی درجہ بندی کی گئی ہے ان تھیریز میں. اسٹرکچرل تھیریز کے اندر یہاں پر جو ہے شخصیت سازی کی بنیاد پر، یعنی شخصیت کی جو ہے حیت کی بنیاد پر یا پھر اس کی شخصیت سازی کی بنیاد پر. رائٹ. اب ہم ایک ایک کے متعلق گہرائی سے مطالعہ کرتے جائیں گے کہ ٹائپ تھیریز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور اس کے بعد ٹریٹ میں، اسٹرکچر میں. اوکے. پہلی قسم ہے نظریات کی، تھیریز کی. فرسٹ ٹائپ ہے ٹائپ تھیریز. جی. ٹائپ تھیریز اس میں کئی نفسیات دانوں نے اپنے خیالات، اپنے تجربات کی بنیاد پر، اپنے جو ہے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر لوگوں کی شخصیت کی درجہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے. چونکہ یہ ٹائپ تھیریز بہت پرانے تھیریز ہیں، بہت ہی قدیم تھیریز ہیں. علم نفسیات کے ابتدائی زمانے کے جو ہے تھیریز ہیں. اس زمانے میں جو ہے کوئی سائنسی تجربات ہوا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہے ذاتی ایکسپیرینسز کی بنیاد پر نفسیات دان یا ماہرین تعلیم کیا کرتے تھے، لوگوں کی جو ہے شخصیت کی درجہ بندی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ پرانے خیالات، پرانے نظریات ہیں ٹائپ تھیریز. تو دیکھتے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے ایک رائے قائم ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی شخصیت رکھتا ہے. تو ایسی شخصیت کے نظریات ہیں یہ. دیکھتے ہی لوگوں کے شخصیت پر ایک کوئی مستقل رائے قائم کر لینا ٹائپ تھیریز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی جو تھیری ہے ٹائپ تھیریز میں وہ ہپوکریٹس کی ہے. ہپوکریٹس کی درجہ بندی. ہپوکریٹس کی درجہ بندی یعنی لوگوں کی شخصیت کی درجہ بندی، کلاسیفیکیشن آف ہپوکریٹس ہے. جی. ہپوکریٹس یہ گریک یعنی یونان کا رہنے والا ایک ماہر تعلیم ہے، جسے ہم جو ہے
बाबाए तिब भी कहते हैं। हिप्पोक्रेटस कौन है? बाबाए तिब है, यानी मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन। बाबाए तिब है यानी इल्म तिब का फादर इन्हें कहा जाता है। ओके। इनकी बुनियाद पर ये जो है लोगों की दर्जा बंदी करते हैं। किसकी बुनियाद पर? लोगों में चंद किस्म के अफराजात होते हैं, चंद माइयात होते हैं। माइयात जैसे खून है, सफरा है, बलगम है, जी। उसी तरह से एक सियाह किस्म का मादा है। तो इन माइयात की बुनियाद पर लोगों को उन्होंने दर्जा बंदी करने की कोशिश की है। किसी में खून की ज्यादती होती है, किसी के अंदर सफरा ज्यादा होता है जो पीले रंग का माया होता है, उसी तरह से किसी के अंदर बलगम होता है, और किसी के अंदर जो है एक सियाह किस्म का मादा। ये जो है फर्जी मादा है, चूंकि जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर वो रंजो गम, जी, और तासुफ की अलामत होता है। रंजो गम और तासुफ की अलामत होता है ब्लैक कलर। इसलिए एक फर्जी माया उसने समझा कि ऐसा भी माया होता है, एक फर्जी माया है, जी। तो इन मायात की बुनियाद पर उसने दर्जा बंदी करने की कोशिश की है। लोगों में मुख्तलिफ किस्म के मायात होते हैं, उनके मुताबिक दर्जा बंदी की गई है। राइट। पहला है सैंग्विन। सैंग्विन को दमवी कहा गया है। सैंग्विन को दमवी, दम कहते हैं खून को, जी। दम किसे कहते हैं? खून को। जिनके अंदर खून ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को दमवी कहा गया है। उनकी खुसूसियात भी आप देख सकते हैं कि ये होपफुल होते हैं। दमवी लोगों की खुसूसियात होपफुल होते हैं, यानी पुर उम्मीद होते हैं। उसी तरह से इजी गोइंग होते हैं, जी। इजी गोइंग होते हैं मतलब ये जो है हर चीज को लाइट लेकर जो है आसानी के साथ सादा मिजाजी के साथ चले जाते हैं। उसी तरह से ये समाजी होते हैं, सोशिएबल। सोशिएबल यानी इनके अंदर समाज का फहम, लोगों का इदराक, लोगों को समझना, लोगों को मनाना, लोगों के साथ अच्छा तालमेल रखना, ये सारी चीजें जो है इनके अंदर इनकी खुसूसियात होती हैं। उसी तरह केयर फ्री हैं, यानी हर चीज को बात बात पर ज्यादा नहीं उसे केयर करने वाले नहीं होते। उसी तरह ये जो है कंटेंटेड होते हैं। कंटेंटेड होते हैं यानी जो है इनका कॉन्सेप्ट वसी होता है, और ये जो है अच्छे लोग होते हैं। ठीक है। ये सैंग्विन लोगों की खुसूसियात हैं जिनके अंदर खून की ज्यादती होती है। ठीक। दूसरी किस्म इन्होंने की है, वो है कॉलरिक, जी। कॉलरिक, कॉलरिक कहते हैं सफरावी मिजाज वालों को, जिनके अंदर सफरे की ज्यादती होती है। सफरा आप जानते होंगे, एक किस्म का पीला माया माया होता है, मादा होता है, जो इंसान के पेट के अंदर होता है। ये हर कोई जानता है सफरा। ओके। तो ऐसे लोग जिनके अंदर सफरे की ज्यादती होती है उनको सफरावी कहा गया है। तो ये लोगों जो सफरावी मिजाज रखते हैं उनकी खुसूसियात देखिए। एक्साइटेबल हैं ये, यानी पुरजोश होते हैं, इनके अंदर जोशीला मिजाज होता है। उसी तरह ईगो सेंट्रिक होते हैं, जी। ईगो सेंट्रिक, इनके अंदर अनानियत ज्यादा होती है। हर चीज को अपने जाविये से, अपने आप को मरकज बनाकर सोचते हैं। ईगो सेंट्रिक होते हैं ये। उसी तरह एग्जीबिशनिस्ट होते हैं, जी। एग्जीबिशनिस्ट मतलब नुमाइश
کرنے کو پسند کرتے ہیں، زیادہ دکھاوے کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح امپلسو ہوتے ہیں، چڑچڑیا مزاج ان کا ہوتا ہے. جی. ایکٹیو رہتے ہیں، فعال رہتے ہیں، اور جسمانی طور پر کمزور بھی رہتے ہیں، جسمانی طور پر کمزور بھی رہتے ہیں. تو یہ ظاہری نظر آنے والی اوصاف ہیں، ان کی بنیاد پر ان کو جو ہے تقسیم کیا گیا. پہلا سینگوین ہے، دموی. دوسرا جو ہے کولیرک ہے. تیسری قسم ہے فلیگمیٹک. جی. تیسری قسم ہے فلیگمیٹک. فلیگمیٹک یعنی بلغمی جسے کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بلغم کا مادہ پایا جاتا ہے، یعنی جن کے اندر بلغم کی زیادتی ہوتی ہے. جی. تو ایسے لوگوں کو فلیگمیٹک کہا گیا، بلغمی مزاج کہا گیا. تو ان کی خصوصیات دیکھیے، جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. یہ لوگ کیا ہے؟ جسمانی طور پر کمزور دکھائی دیتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر جو ہے مضبوط ہوتے ہیں. یعنی بات بات میں جو ہے یہ جذباتی نہیں ہو جاتے. اسی طرح سے ان کے اندر جو ہے کاہل پن ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، جو ہے ایکٹیونیس کم رہتا ہے، سست مزاج ہوتے ہیں. جی. سست مزاج ہوتے ہیں. ایسی ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، ان کی شخصیت کی خصوصیات. رائٹ. یہ بلغمی مزاج والوں کی خصوصیات ہپوکریٹس کے مطابق. نیکسٹ ایک اور قسم بتائی گئی ہے، لاسٹ میلان کولک. میلان کولک جسے اردو میں مالی خولیہ کہا گیا ہے. مالی خولیہ. دیکھیے یہ مالی خولیہ ان لوگوں کی شخصیت کو کہا گیا جن کے اندر ایک بلیک رنگ کا مایا پایا جاتا ہے. یہ بلیک رنگ کا مایا جو ہے یہ ہپوکریٹس نے فرضی مایا کہا ہے. جی. یعنی کیوں یہ فرضی مایا ہے؟ یہ دیکھیے، چونکہ بلیک کلر جو ہوتا ہے وہ غم کی نشانی ہوتی ہے. بلیک کلر جو ہے یہ غم کی، رنج کی، تعاسف کی نشانی، علامت ہوتی ہے، علامت ہوتا ہے بلیک کلر. اس لیے اس نے فرض کیا کہ جو غمگین زیادہ ہوتے ہیں لوگ، ان کے اندر جو ہے ایک فرضی مایا، ایک جو ہے فرضی مایا جو حقیقت میں نہیں ہوتا، ویسا مایا اس نے تصور کر لیا. جی. فرضی مایا جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا اس نے جو ہے فرض کر لیا، فرضی مایا. تو ان کو جو ہے اس نے میلان کولیک کہا، مالی خولیہ کہا. ان کی خصوصیات بھی دیکھ لیجئے. یہ اینگزیس ہوتے ہیں. جی. اینگزیس ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر کشمکش کی کشمکش کی جو ہے شکایت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ ورریڈ لوگ ہوتے ہیں، بات بات میں گھبرائے جاتے ہیں. رائٹ. اسی طرح سے انہیپی ہوتے ہیں. جی. انہیپی، خوش مزاج نہیں ہوتے، ہمیشہ جو ہے ناخوش رہتے ہیں. اسی طرح سے سسپیشیس ہوتے ہیں، سیریس ہوتے ہیں. سسپیشیس ہوتے ہیں. سسپیشیس کا مطلب ہے یہ جو ہے زیادہ زن کا شکار ہوتے ہیں. زن کا مطلب ہے گمان کا شکار ہوتے ہیں زیادہ. ہر بات میں جو ہے وہ سسپینس اور سسپیشیس جیسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح سے سیریس ہوتے ہیں، یعنی سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں. سیریسنس ان کے اندر ہوتا ہے، سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں. رائٹ. اس طرح کے جو ہے ان کی خصوصیات ہیں.
इनकी किनकी? माली, खौलिया, बालों की। ठीक है। ये चार किस्म के लोगों में हिप्पोक्रेटिस ने दर्जा बंदी की है। आपको एग्जाम में जो है टेट में ये सारी चीजें खुसूसियात बताकर ये किस टाइप के लोग हैं ऐसा तो नहीं होगा सवाल। सिर्फ जो है टाइप थीरिस में जो है फ्लेगमेटिक, माली, खोलिया वगैरह जो है इनकी दर्जा बंदी किसने की है ऐसा सवाल हो सकता है। हाँ, अगर आप डीप में मुताला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है हिप्पोक्रेटिस की दर्जा बंदी, चार किस्म के लोग, सैंग्विन, कॉलेरिक, फ्लेगमेटिक और मेलानकोलिक। ठीक। राइट। अब आगे बढ़ते हैं शख्सियत के नजरियात में से, टाइप थीरीज में से नंबर 2। जी, नंबर 2, क्रेशमर्स क्लासिफिकेशन। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। क्रेशमर्स क्लासिफिकेशन, क्रेशमर की दर्जाबंदी। जी, ये क्रेशमर की दर्जाबंदी जो है वो बेस करती है बेस्ड ऑन बॉडी टाइप, यानी जिस्म की साख्त की बुनियाद पर उन्होंने जो है लोगों की दर्जाबंदी की है। क्रेशमर नामी जर्मन नफ्सियात दान है, ये जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं, जर्मनी वाले। ठीक है। तो इनके मुताबिक देखिए, पहली किस्म के लोग हैं ये पाइकनिक, पहली किस्म के लोग हैं ये पाइकनिक। जी, इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मोटे ताजे होते हैं। ये लोग जो है मोटे ताजे होते हैं, मोटे ताजे, यानी इनके अंदर गोश्त पोश्त वगैरह जो है ज्यादा होता है और ये मोटे ताजे होते हैं, देखते ही जो है अंदाजा लग जाता है। तो इनकी खुसूसियात इन्होंने बताई कि ये खुश मिजाज लोग हैं। जी, खुश मिजाज लोग होते हैं। इसी तरह बरूम बैन होते हैं। बरूम बैन एक्सट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स कहते हैं ये अपनी दिल की हर बात बाहर लोगों को बता देते हैं, कोई बात तो छुपा कर रखने का मिजाज नहीं होता, वैसे लोग को एक्सट्रोवर्ट्स कहते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं पैकनी किस्म के लोग, खुश मिजाज होते हैं। उसी तरह से जो है हर बात को आसानी से लेते हैं, हर बात को आसान लेते हैं, यानी कोई किसी बात में ज्यादा टेंशन नहीं लेते, बिल्कुल इजी मूविंग इनका होता है। ये पैकनिक किस्म के लोग हैं, मोटे ताजे लोग। जी, दूसरी किस्म के लोग हैं वो हैं आस्थेटिक। जी, आस्थेटिक ये दूसरी किस्म के लोग हैं। राइट। आस्थेटिक ये दुबले लोग होते हैं, दुबले पतले होते हैं। इनकी जिस्मानी साख्त जो है ये दुबला पतलापन है, और पैकनिक लोगों की मोटे ताजे होते हैं। दुबले पतले जो हैं आस्थेटिक की, ये लागर जिस्म के मालिक होते हैं, कमजोर जिस्म के मालिक होते हैं। लागर, वो कमजोर, दोनों के एक ही माने हैं, कमजोर जिस्म के मालिक होते हैं। उसी तरह से ज्यादा जो है ये शर्मीला मिजाज रखते हैं। शर्मीला मिजाज यानी इनके अंदर झिझक, शर्म, हया ज्यादा होती है। जी, उसी तरह से ये इंट्रोवर्ट्स होते हैं और होपलेस होते हैं। जी, इंट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स यानी दरूं बैन इनको कहते हैं, दरूं बीन, दरूं बीन इनको कहते हैं। यानी वो जो कुछ भी अपनी बात होती है, अपने दिल की बात, वो दिल ही में रखना पसंद करते हैं, किसी और को बताना पसंद नहीं करते। ये ऐसे लोग को जो है इंट्रोवर्ट्स कहते हैं। जो भी बात होती है वो अपने दिल ही में रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते, ऐसे लोग हैं दरूं बीन। ओके। और जो है होपलेस होते हैं, होपलेस, इनके अंदर जो है उम्मीदें बहुत कम होती हैं। ये नाउम्मीद किस्म के लोग होते हैं, होपलेस होते हैं, नाउम्मीद। ठीक है। ये आस्थेटिक किस्म के लोग हैं, लागर दुबले पतले लोग, मोटे ताजे लोगों का मिजाज और दुबले पतले लोगों का मिजाज। और तीसरे किस्म के लोग इन्होंने बताए वो हैं एथलेटिक।
تیسری قسم جو ہے کریشمر کی درجہ بندی میں ایتھلیٹک ہے. ایتھلیٹک کہتے ہیں کھلاڑی، یعنی کسی اسپورٹس مین کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کھلاڑی قسم کے لوگ ہیں، کھلاڑی لوگ ہیں. تو ان کا وزن عضلاتی طور پر مضبوط بدن کے مالک ہو، عضلاتی طور پر مضبوط بدن کے مالک ہوتے ہیں کھلاڑی لوگ. ان کا ہائٹ، ویٹ اور جو ہے باڈی سٹرکچر جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ان کی خصوصیات دیکھیے، یہ ہوپ فل لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر امیدیں زیادہ ہوتی ہیں، ہوپ فل لوگ ہوتے ہیں، پر امید لوگ ہوتے ہیں یہ جی. اسی طرح سے ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں یہ جی، ایڈجسٹیبل لوگ ہیں، یعنی یہ زیادہ ہم آہنگ ہے جی، زیادہ ہم آہنگ ہے، ایڈجسٹیبل لوگ ہیں، یعنی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی جو ہے ایڈجسٹ ہو جا سکتے ہیں، سب کو سمجھتے ہیں. یہ چیز ان کی خصوصیات ہیں. یہ کریشمرز کی درجہ بندی ہے. 3 قسم کے لوگ تھے، 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہیں پائکنک، دوسرا آستھیٹک اور تیسرا ایتھلیٹک. ٹھیک ہے، یہ جو ہے باڈی سٹرکچر کی بنیاد پر ہے. نیکسٹ، کریشمر کی درجہ بندی کے بعد 2 لوگ ہو گئے، ایک تو ہپوکریٹس اور دوسرا کریشمر، اور تیسرا جو ہے شیلڈن جی. شیلڈن کی درجہ بندی امریکہ کا نفسیات دان ہے. انہوں نے بھی جو ہے باڈی سٹرکچر کی بنیاد پر لوگوں کی تقسیم شخصیت کی درجہ بندی کی ہے. شیلڈن امریکہ کا نفسیات دان ہے. شیلڈن کی درجہ بندی، انہوں نے بھی بیسڈ جو ہے، ان کا بیس کیا ہے؟ بیس باڈی سٹرکچر ہے، یعنی جسم کی بناوٹ یا جسم کی ساخت، جسمانی ساخت کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کی درجہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے جو ہے 3 لوگوں کے شخصیت کی درجہ بندی کی ہے. ایک ہے اینڈومارفی، دوسرا ہے میزومارفی، اور تیسرا جو ہے ایکٹومارفی. اینڈومارفی، میزومارفی اور ایکٹومارفی جی. یہ جو اینڈومارفی لوگ ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات دیکھیے، یہ موٹے تازے لوگ ہوتے ہیں، موٹے تازے لوگ جی. ان کی خصوصیات، یہ زیادہ ہم آہنگ ہوتے ہیں، یعنی ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں، ہم آہنگ لوگ ہیں، ہوپ فل لوگ ہیں، یعنی پر امید ہوتے ہیں، ہوپ فل پر امید ہوتے ہیں، رائٹ. اسی طرح سماجی پختگی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، سماجی پختگی، سوشل میچورٹی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، سماج کے متعلق بہت زیادہ جانتے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایکسٹرا ورڈز ہوتے ہیں. ایکسٹرا ورڈز کا مطلب ہے بروں بین ہے، یعنی یہ اپنی ہر بات دوسروں سے شیئر کرنا پسند کرتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ جو ہے یہ میل جول تال میل زیادہ رکھتے ہیں. یہ جو ہے اینڈومارفی لوگوں کی خصوصیات ہیں. اوکے، رائٹ. نیکسٹ جو ہے میزومارفی. میزومارفی دیکھیے ان کی خصوصیات کیا ہیں. یہ نہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں، نہ زیادہ جو ہے دبلے پتلے ہوتے ہیں. یہ درمیانی جسمانی ساخت رکھتے ہیں، نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ دبلے پتلے، ایسے لوگ. تو ان کی خصوصیات دیکھیے، یہ قوت دار لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے عضلاتی طور پر یہ مضبوط بدن کے مالک ہوتے ہیں،
عضلاتی طور پر مضبوط بدن انہیں حاصل ہوتا ہے. میزومارفی لوگ جی، یہ جو ہے خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے. خود اعتماد، سیلف کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. اور جو ہے یہ زیادہ بہادری کے کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں. جو بھی پرابلمٹک کام ہوتا ہے اسے جو ہے یہ آگے بڑھ کر کر کے دکھانا چاہتے ہیں، بہادری کے کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے خصوصیات ان کی بتائی گئی ہیں. اوکے، شیلڈن امریکہ کے، تو انہوں نے جو ہے بیسڈ آن باڈی اسٹرکچرز ہی کلاسیفائڈ 3 ٹائپس آف پرسنالٹیز: اینڈومورفی، میزومورفی، ایکٹومورفی. دونوں کے بارے میں بات چیت ہو گئی ہے، تیسرے کے بارے میں بات کریں. رائٹ. ایکٹومارفی، ایکٹومارفی یہ لوگ ہیں دبلے پتلے، لاغر جسم کے مالک، لاغر و کمزور بدن کے مالک ہوتے ہیں. رائٹ. یہ ہوپ لیس ہوتے ہیں، نا امید قسم کے لوگ ہیں. اسی طرح سے جو ہے نازک مزاج ہیں، نازک مزاج ہیں. ان کا مزاج جو ہے بڑا نازک ہوتا ہے، چڑیا کا دل رکھتے ہیں. اور یہ جو ہے ایکٹومارفی انٹروورٹس ہوتے ہیں. انٹروورٹس اپنی بات دوسروں کو شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، تنہا رہتے ہیں، لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹس. دروں بین. اوکے. یہ جو ہے 3 قسم کے لوگ شیلڈن کے کلاسیفیکیشن یعنی درجہ بندی کے حساب سے. ٹھیک ہے. رائٹ. اور ایک ہے یونگ کی درجہ بندی. انہیں یونگ، کارل یونگ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ کارل جنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے مطابق درجہ بندی. کارل یونگ کی درجہ بندی، اسے کارل، بعض لوگ ینگ بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ اس لفظ کو پروننس کرنے میں کارل جنگ بھی کہتے ہیں. دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ. تو کارل جنگ جو ہے یہ سماجی کارکردگیوں میں لوگوں کی دلچسپیوں کی بنیاد پر، سماجی کارکردگیوں میں لوگوں کی جو دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر، ان کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کی درجہ بندی کی ہے. اوکے. درجہ بندی انہوں نے جو ہے 3 لوگوں کے کی ہے. ایک جو ہے ایکسٹروورٹس ہیں، ایکسٹراورٹس. 2 جو ہے انٹروورٹس. اور تیسرا جو ہے یہ ایمبی ورڈس ہے، ایمبی ورڈس. ایکسٹراورٹس بروں بین انہیں کہتے ہیں، انٹروورٹس دروں بین انہیں کہتے ہیں. اور جو ایمبی ورڈس ہیں دونوں کی خصوصیات رکھتے ہیں، دروں اور بروں بین کی خصوصیات رکھنے والے، دروں اور بروں بین کی خصوصیات رکھنے والے. ایکسٹراورٹس وہ ہوتے ہیں جو ہر بات لوگوں کو بتا دیتے ہیں. کوئی بات چھپانا ان کے لیے زیبا نہیں ہے، یہ کوئی بات چھپا کر رکھنا پسند نہیں کرتے. جی. دوسروں کے ساتھ اچھا ان کا برتاؤ ہوتا ہے، دوسروں سے جو ہے زیادہ میل جول رکھتے ہیں. ہر قسم کے لوگوں میں جو ہے یہ مل جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں. جی. اور اپنے جو بھی دل کی بات ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. کوئی بات چھپا نہیں پاتے، چھپا نہیں پاتے. زیادہ باتونی ہوتے ہیں، زیادہ
बातूनी होते हैं, बकबक ज्यादा करते हैं, हमेशा बात करते ही रहते हैं, राइट। तो ये जो है बहादुरी के काम करने को ज्यादा पसंद करते हैं, बहादुरी के काम पसंद करते हैं। उसी तरह जल्दबाजी इनके अंदर ज्यादा होती है। एक्सट्रोवर्ट्स के अंदर क्या होती है? जल्दबाजी होती है। और ये जो है एक्टिव किस्म के लोग होते हैं, फाआल होते हैं, एक्टिव होते हैं, किसी भी काम को जो है फौरन आगे बढ़कर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसी तरह से इनके अंदर कायदाना सलाहियतें भी होती हैं, लीडरशिप की खसूसियात, कायदाना सलाहियतें भी होती हैं। ये लोग जो है सियासत के अंदर ज्यादा दिलचस्पी का इजहार भी रखते हैं, जी, सियासी लीडरों की तरह होते हैं। ये एक्स्ट्रावर्ट्स की खसूसियात हैं। ओके, एक्स्ट्रावर्ट्स, इसी वजह से सियासी लीडर की आप मिसाल ले लीजिए, ज्यादा बकबक करता है, जो भी मुंह में आए बात वो बता देता है, और लोगों के साथ जो है उसका मेल जोल होता है, इस तरह से। ओके, ये एक्स्ट्रावर्ट्स की खसूसियात थी। अब देखिए इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स ये दरूबीन हैं। ये लोग जो है एक्स्ट्रोवर्ट्स के बिल्कुल अपोजिट लोग हैं। एक्स्ट्रोवर्ट्स के बिल्कुल अपोजिट लोग हैं। ये लोगों से मेल जोल रखना पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते, ज्यादा बातचीत नहीं करते, जी, तन्हा रहना पसंद करते हैं, तन्हा रहना पसंद करते हैं, अपने ख्यालात में गुम रहना पसंद करते हैं, अपने ख्यालात में गुम रहना, जी, अपनी बात दूसरों से छुपाते हैं, अपनी बात दूसरों से छुपाते हैं, बता नहीं देते, जी, नाउम्मीद होते हैं ये लोग, नाउम्मीदी इनके अंदर होती है, जी। इनकी मिसाल जो है फनून लतीफ़ा, फनून लतीफ़ा जो फाइन आर्ट्स हैं, और इनके अंदर ये फनून लतीफ़ा पाए जाते हैं। फनून लतीफ़ा जैसे मौसीकी है, ड्राइंग है, जी, पेंटिंग है, उसी तरह से म्यूजिक है, ऐसे जो आर्ट्स हैं वो फाइन आर्ट्स, वो फाइन आर्ट्स जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। ये वैसी खसूसियात के मालिक होते हैं, राइट। ज़्यादा मुताले को पसंद करते हैं, हाँ, मुताला करना पसंद करते हैं, किताबों का मुताला वगैरह मुताला करना पसंद करते हैं, जी, अपनी ज़ात को छुपाए रखना पसंद करते हैं। ये इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जी, इंट्रोवर्ट्स। अब बताया गया है कि बाज लोगों के अंदर इस दोनों तरह का मिजाज होता है। कभी वो मौके के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, कभी इंट्रोवर्ट्स की तरह। तो ऐसे लोगों को कहा गया है एम्बीवर्ट्स, जी, एम्बीवर्ट्स कहा गया है। ये एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स दोनों का मिजाज रखते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स। कभी मौके के हिसाब से वो एक्सट्रोवर्ट्स बन जाते हैं, कभी मौके के हिसाब से इंट्रोवर्ट्स बन जाते हैं। जो बात बताना हम चाहते हैं वो बता देते हैं, जिसे जो बात छुपाना हम समझते हैं तो वो बात छुपाते हैं, जी। तो इस तरह की जो है कार्ल यंग की दर्जाबंदी है, एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स और एम्बिवर्ट्स। ठीक, नेक्स्ट, स्प्रैंजर्स की दर्जाबंदी। स्प्रैंजर्स की दर्जाबंदी, स्प्रैंजर्स, स्प्रैंजर्स क्लासिफिकेशन,
تو اسپرینجرز یہ جرمنی سے تعلق رکھتا ہے، جرمنی سے۔ تو لوگ جو اپنی زندگی میں ویلیوز، جن ویلیوز کو اہمیت دیتے ہیں، ان اس کی بنیاد پر، جی ویلیوز کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے، 6 قسم کے لوگوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، 6 قسم کی پرسنالٹیز انہوں نے بتائی ہیں کہ لوگ کس ویلیو کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اس کے حساب سے لوگوں کی شخصیت بتائی ہے انہوں نے۔ تو ان کے حساب سے جو ہے 6 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جی 6 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو 6 قسم کے ویلیوز ہوتے ہیں، جو جس ویلیو کو امپورٹنس دے گا اس کی اس طرح کی شخصیت ہوگی، جی۔ پہلی جو ہے انہوں نے قسم بتائی تھیوریٹیکل مین، تھیوریٹیکل مین، یا نظریاتی یا اصولی، نظریاتی یا اصولی۔ تو اس کی مثال جو ہے یہ ہے، آپ اے پی جے عبد الکلام کو لے لیجئے، اے پی جے عبد الکلام۔ تو یہ جو ہے زیادہ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، اپنے اصول، اپنے نظریات خود بناتے ہیں، جی ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اس قسم کے مزاج کے لوگ ہیں، اپنے اصول بناتے ہیں، زیادہ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، زیادہ جو نظریات قائم کرتے ہیں اس کے پابند ہوتے ہیں۔ تو اپنے اصول کے پابند ہونے اور نظریات کے پابند ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے تھیوریٹیکل مین کہا گیا ہے۔ یہ جو ہے یہ آئیڈیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مثالی ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے اپنے ذاتی اصول قائم کر کے اس کے تحت جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو خاص کر جو ہے جو ماہرین ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، اسی طرح سے ماہرین ہیں کوئی بھی فن کے، اور اسی طرح سے سائنسدان جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنی تھیریز کو پیش کر کے اس کے مطابق فالو ہوتے رہتے ہیں، اپنے اصول، اپنی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، اپنے نظریات رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے اس زمرے کے اندر آتے ہیں، اس قسم کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، تھیوریٹیکل مین ان کو کہا گیا ہے، جی۔ یہ زیادہ جو ہے اصولوں کو، جی آئیڈیلز کو، جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے اسے مان کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، تھیوریٹیکل مین۔ نیکسٹ دوسرا جو ہے اکانومیکل مین۔ نام سے ہی دیکھیے ان کے پاس اکانومی کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، اکانومی یعنی مالی قدر ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، مال کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو بھی انسانی تعلقات وہ قائم کرتے ہیں وہ اس ویلیو کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں۔ انسانی تعلقات کس کی بنیاد پر؟ اکانومی کی بنیاد پر، کہ میں کسی شخص سے تعلق رکھوں گا تو اس سے مجھے کس قسم کا مالی فائدہ ہو سکتا ہے، میں اگر کسی سے تعلق توڑتا ہوں تو کس قسم کا مجھے مالی نقصان ہوگا، اس کی بنیاد پر یہ لوگ جو ہے بیہیویئر کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کو کہا گیا ہے اکانومیکل مین۔ یہ ہر بات کو جو ہے اپنے مالی مفاد، مالی فائدے کے حساب سے یا مالی طور پر نقصان کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کے پاس جو ہے جو امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے وہ اکانومی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے یہ لوگ بیہیو کرتے ہیں، رائٹ۔ تیسرے ٹائپ ہے سوشل مین، جی سوشل مین سماجی، یہ جو ہے سماجی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے سماج کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے، سوسائٹی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ سوسائٹی میں کسی بھی قسم کی اگر بدعنوانی، بے عنوانی دیکھتے ہیں تو یہ لوگ اسے سوسائٹی کے اندر
جو بگاڑ آتا ہے اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، تحریکیں چلاتے ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے سماجی شعور پیدا کرتے ہیں، سوشل اویئرنیس لاتے ہیں جی، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کا کام ہوتا ہے تحریک چلانا جی، تحریک چلانا، اسی طرح سے جو ہے لیڈرشپ کرنا، قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا مزاج ہوتا ہے، رائٹ۔ اسی طرح سے سماجی خدمات یہ انجام دیتے ہیں، سوشل سروسز کرتے ہیں، سماجی خدمات انجام دیتے ہیں، رائٹ۔ اس قسم کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ مثال آپ جو ہے اس کی جو ہے مہاتما گاندھی لے لیجئے، مہاتما گاندھی لے لیجئے، تو ایسے جو ہے یہ سوشل مین ہے، رائٹ۔ جو اکنامیکل مین ہے اس کی مثال آپ جو ہے امبانی، آدانی جیسے لوگوں کو لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ چوتھا جو ہے یہ پولیٹیکل مین، یعنی سیاسی اقدار ان کے اندر ہوتے ہیں، پالیٹکس کی ویلیوز ان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ پالیٹکس کے اندر، سیاست کے میدان میں اپنا مقام رکھنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسروں میں اپنی بات منوا سکتے ہیں، دوسروں میں اپنی بات منوانے کا مزاج رکھتے ہیں، اور زیادہ تر ہمیشہ جو ہے کسی نہ کسی عہدے کے متلاشی ہوتے ہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی عہدے پر قائم رہنا پسند کرتے ہیں، رائٹ۔ تو یہ ان کے اندر جو ہے پالیٹکس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی خصوصیات جو ہے سیاسی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا ہے، پولیٹیکل مین، ان کے اندر پولیٹیکل ویلیو زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ نیکسٹ، پانچویں قسم کے لوگ ہیں ریلیجیس مین، مذہبی جی۔ اب اس سے پہلے جو ہے پولیٹیکل مین جو کہا گیا، اس کی مثال آپ اندرا گاندھی لے لیجئے، ریلیجیس مین۔ اب دیکھتے ہیں پانچویں قسم ہے ریلیجیس مین، مذہبی۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مذہبی عقائد کی، مذہبی اصولوں کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ ویلیو کس کی؟ اپنے ریلیجین کی، اپنے ریلیجین کی جو ہے زیادہ ویلیو ہوتی ہے، تو اس حساب سے جو ہے یہ مذہبی اصولوں کو فالو کرتے ہیں اور فالو کراتے بھی ہیں، مذہبی اصولوں کے پابند ہوتے ہیں اور پابندی کراتے ہیں، لوگوں میں مذہب کے تعلق سے شعور پیدا کرنا، ریلیجیس اویئرنیس پیدا کرنا، لوگوں کو مذہب کی طرف لے کر چلنا، مذہبی عقائد پر، مذہبی اصولوں پر لے کر چلنا جو ہے ان کا کام ہوتا ہے، تو یہ ریلیجیس مین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، اور چھٹی قسم ہے ایستھیٹک مین، ایستھیٹک مین، جمالیاتی جی۔ ان کے اندر بیوٹی یعنی خوبصورتی کی ویلیو ہوتی ہے، ایستھیٹک ویلیو زیادہ ہوتی ہے، جمالیات کہتے ہیں بیوٹی کو، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، تو بیوٹی اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے
زیادہ تر فنون لطیفہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. فنون لطیفہ، فائن آرٹس جسے ہم کہتے ہیں، پینٹنگ، ڈرائنگ جی، اسی طرح سے میوزک، ڈانس، ہاں یہ چیزیں، سنگنگ. تو یہ جو ہے فنون لطیفہ کے اندر آتے ہیں. یہ حسن کو، بیوٹی کو، جمالیات کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے انہیں جو ہے اس قسم کے لوگ ہیں. زیادہ تر جو ہے یہ لوگ اپنے گھروں کی سجاوٹ میں وقت لگاتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے ہر چیز اسے خوبصورت انداز سے رکھنا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، آفس ہو، یا کوئی اور چیز ہو. تو یہ جو ہے کسی فن کے تعلق سے، کسی آرٹ کے تعلق سے جو ہے ان کے اندر بھی کوئی خاص صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے دوسروں کو بھی اس فن کے طرف راغب کرتے، اس فن کی تعلیم دیتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. تو اس قسم کے 6 قسم کے لوگ ہیں. آپ جو ہے یہ 6 قسم کے اسپرینگرز کی کلاسیفیکیشن ہے. تو یہ ٹائپ تھیریز تھے جی. کتنے لوگوں کے؟ 5 لوگوں کی. ہپوکریٹس کی، کریشمر کی، اس کے بعد شیلڈن کی، کارل کی، اور اسپرنگر کی. تو آپ کو جو ہے سوال اگرچہ ہوتا ہے تو یہ ٹائپ تھیریز کو پیش کرنے والے کون ہیں جی. اس میں سے یہ 5 نام آپ انتخاب کر سکتے ہیں. 5 لوگ جو ہے ٹائپ تھیریز کے پیش کرنے والے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہوگا ٹریڈ تھیریز کا، وہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، رائٹ.